الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام، میرے پیارے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ بقرہ کی 208 نمبر کی آیتیں پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے، مخاطب دیکھیے، اس حسین اور خوبصورت انداز میں ایک ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، اس کے بعد اللہ نے لفظ آمنو لایا، جس سے اللہ نے ایک مخصوص کر دیا، اے وہ لوگوں آمنوا ادخلوا، جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ہے، جن کا ایمان مشہور و معروف قول کے مطابق آسمانی 4 کتابوں پر ہے، جن کا ایمان نوری فرشتے ملائکہ پر ہے، جن کا ایمان جنت پر ہے، جن کا ایمان جہنم پر ہے، جن کا ایمان مرنے پر ہے کہ موت برحق ہے، اور جن کا ایمان مرنے کے بعد جزا اور سزا پر یقین ہے، جس کا ایمان ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی یہاں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ صرف یقین کر لینے کا نام ایمان والا ہے، یقین کر لینے کے نام مسلمان نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کا نام ایمان والا ہے۔ اے ایمان والو، ان سارے عقائد پر، ان سارے مذکورہ بالا ساری باتوں پر جن کا ایمان ہے، صرف ان پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ان پر عملی جامہ پہنانا یہ ضروری ہے، تب ایک انسان صاحب ایمان والا کہلاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے اقرار کر لینے سے، انبیاء
اسلام نہیں، صرف زکوٰۃ دے دینے سے مکمل اسلام نہیں، صرف قرآن مقدس کو ایک کتاب سچ اور برحق کتاب یقین کر لینے سے مکمل اسلام نہیں، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر آخری رسول مان لینے سے مکمل اسلام نہیں، صرف احادیث پر ایمان لانے سے مکمل اسلام نہیں، صرف مرنے کے بعد جزا اور سزا پر جنت اور جہنم پر یقین کر لینے سے مکمل اسلام نہیں۔ اگر مکمل اسلام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ نہیں کہتا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے داخل ہو جاؤ، مکمل کے مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام۔ نماز پڑھ لیا یہ مکمل اسلام نہیں، روزے رکھ لیے مکمل اسلام نہیں، حج کر لیے مکمل اسلام نہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تین عدالتیں قائم کی جائے گی، تین کچہریاں قائم کی جائے گی، اور تینوں کچہریوں میں سے ایک ایمان والا ایک صاحب ایمان والوں کو گزرنا ہوگا، جب تینوں میں سے پاس ہو جائے گا تو وہ جنت کا حقدار اور مستحق ہوگا۔ پہلی عدالت ایمان اور کفر کی ہوگی، مسلم اور مشرک کی ہوگی کہ ایمان والے ہیں وہاں کٹائی چھٹائی ہو رہی ہے، یہ ایمان والے ہیں ایمان والوں کو الگ کیا جائے، غیر ایمان والوں کو الگ کیا جائے، یہاں کٹائی چھٹائی ہو رہی ہے، یہ پہلی عدالت ہے۔ قرآن کریم میں کہا ہے ایھا المجرمون وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرموں کو الگ کیا جائے گا، یہاں مجرموں سے ہر طرح کا مجرم مراد ہے، بہرحال یہاں پہلی عدالت کی بات چل رہی ہے، تو وہاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلی عدالت میں ایمان والوں کو الگ اور غیر ایمان والوں کو الگ۔ اب وہاں سے ہم لوگ آ گئے دوسری عدالت میں پہنچ گئے۔ دوسری عدالت کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری عدالت دوسری کچہریاں حقوق العباد، حقوق العباد ہے، اور جانتے ہیں حقوق العباد یہ سب سے خطرناک چیز ہے، دوسری عدالت سب سے خطرناک ہے، یہ وہ عدالت ہے جس عدالت سے ہم لوگ نہیں بلکہ اس دنیا میں رہنے والے اکثر صاحب ایمان امت محمدیہ کے اکثر طبقہ کے لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے، ان پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر دھیان نہیں دیتے کہ ہاں دوسری عدالت کیا ہے، دوسری عدالت کی پوچھ گچھ کیسی ہوگی، اس پر توجہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ دوسری عدالت کا انجام کیا ہے، اور ہم دنیا میں کس منمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حقوق العباد اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، دوسرے کا حق جب تک وہ انسان وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جنت کا فیصلہ ہو بھی جائے گا تو حق والے آپ کو روک لے گا۔ ہاں بہرحال میں رضی کر رہا تھا کہ حقوق العباد بکھرے موتی ایک کتاب ہے، کافی دن پہلے میں نے اس کتاب کو مطالعہ کیا تھا، ذہن میں بات آ گئی۔ میرے عزیز دوستو، ایک رئیس آدمی ایک امیر آدمی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ سماج میں سخت مزاج کڑوے مزاج اکڑو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بلند آواز سے بات کرتے ہیں، غرور اور گھمنڈ سے بات کرتے ہیں، اس تیزی کی آواز ہوتی ہے، ایسے اکڑو مزاج کا سخت مزاج کا ہونا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کی پہچان ہے، جہنمیوں کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے جس کا سخت مزاجی۔ بکھرے موتی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک شکاری شکار کرنے کے لیے گیا، ایک مچھلی آئی، شکاری
شکار کرنے کے لیے مچھلی شکار میں پھنس گیا. ایک امیر آدمی آیا اپنے مزاج، اس سے کہا مچھلی دیجیے، آپ مچھلی بیچ دیجیے. وہ بولا بھائی مچھلی ہم نہیں بیچیں، کافی دن سے ہم بھوکے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم شکار کے لیے آئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ہم اس کو نہیں بیچ سکتے، آپ کو نہیں دے سکتے. زبردستی ان سے چھین لیا، زبردستی ان سے چھین لیا گیا. میرے دوست یہ دنیا کے حالات کے بتا رہا ہوں، آخرت تو ابھی دور ہے. میرے عزیز دوست، کتابوں کے اندر آتا ہے جیسے مچھلی اس شکاری سے اس آدمی نے، اس ابو سخت مزاج آدمی نے چھین لیا. مچھلی کو چھلنائی تھا، مچھلی میں جو کانٹے ہوتے ہیں وہ کانٹا ایک انگلی میں چبھ گیا. گھر پہنچا، گھر پہنچتے ہی اس کی بے چینی بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی، درد سے بے چین ہونے لگا. اتنے میں ڈاکٹر کے یہاں پہنچا. ڈاکٹر بولا کہ مچھلی کے ڈنک سے آپ کی انگلی میں کینسر ہونے والا ہے، آپ اس کو جلدی یہاں سے کاٹنا پڑے گا. اللہ اکبر. آپ نے کبھی سنا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے؟ مچھلی کاٹا تو بہت انسان کو چبھتا ہے، بیماری تو نہیں ہوتی لیکن کینسر. فوراً گھنٹوں منٹوں میں یہ حال ہو رہا ہے. یہ اس واقعہ کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کی انگلی کو کاٹا گیا پھر بھی اس کو بے چینی ہو رہی ہے، جلن ہو رہا ہے، درد سے بے چین ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں پھر ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں دھیرے دھیرے آپ کا کینسر ہاتھ تک پہنچ گیا ہے، ہاتھ کو کاٹنا ہوگا. اسی طرح بازو تک پہنچ گیا ہے، بازو کو کاٹنا ہوگا. اسی طرح کندھے تک پہنچ گیا ہے. آخر ڈاکٹر حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، ارے بار بار کاٹتے جا رہا ہوں، یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. وہ اپرو آدمی، سخت مزاج آدمی نرم مزاج میں بولتا ہے، بات یہ ہے شکاری شکار کرنے کے لیے گیا تھا، وہ کمزور تھا، میں نے اس سے زبردستی کر کے اس سے مچھلی چھین کر کے لیا تھا اور اس مچھلی نے رنگ کو مار دیا. تو ڈاکٹر بولا ہے فوراً جاؤ اس سے معافی مانگو اور اس کی مچھلی کو واپس کرو. اگر مچھلی نہیں واپس کرو گے اور معافی نہیں مانگو گے، اس نے معاف نہیں کیا تو تم اپنی زندگی کو کھو بیٹھو گے. یہ دنیا ہے. اور آخرت میں آج اکثر ایسا ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، خستہ ہوتا ہے، اس سے زبردستی کر کے، اس سے دبا کر کے، کسی جائیداد کا معاملہ ہو، پیسے کے معاملہ ہو، کسی مزدور کی مزدوری کے معاملات ہو، کسی بھی طرح کی باتیں ہو. میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں کسی صاحب ایمان نے کسی شخص کا ایک دانک جو ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، اگر کسی کا ناحق کھا لیا، دبا لیا، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. ایک دانک سے کچھ ہونے والا آپ کا نہیں ہے، میرے اور آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تاج محل، لال قلعے، بلڈنگ، عالی شان محل، عمارتیں، بنگلے بننے والے نہیں، گاڑیاں خریدے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینا ہوگا. اور جب تک نہیں دیں گے وہ آپ کا حق بدلا نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستو، یہ اس چیز میں ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ روپے کی کیا بات ہے، کئی روپے، کئی اشخاص ایسے ہیں جو کتنوں کے گھٹک جاتے ہیں. وہ کمزور تھا، نہیں لے پایا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 درجات ہیں. سب سے اوپر والا کا نام جہنم ہے، دوسرے نمبر کا نام حطمہ ہے، تیسرے نمبر کا نام لظہ ہے، چوتھے نمبر کا نام سعیر ہے، پانچویں نمبر کے نام سقر ہے، چھٹے نمبر کا نام جحیم ہے، 7ویں نمبر کا نام حاویہ ہے، سب سے آخر طبقے کا نام حاویہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور سب لوگوں کا جمع ہوگا. جیسے دوسری حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون شخص ہے؟ صحابی رسول عرض کیا رسول اللہ وہ شخص ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس امت کا مفلس سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر
کیا جائے گا، برابر کیا جائے گا۔ جب ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اس کی بقدر، اس حق کے بقدر اس کے اوپر گناہ کو ڈال دیا جائے، پھر اس کے اوپر پڑا جس طرح نیکیاں تھا اب گناہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو حق کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمارے زندگی بھر کی کمائی کو بھی ذرا سے پل بھر میں اور پل بھر کے گناہ میں، پل بھر کے ناحق گالی دینے کی وجہ سے، کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، کسی کو ستانے کی وجہ سے، کسی پیسہ کو حسن کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں ہے کہ 7 جہنم کے 7 طبقات آئے گا، یا اللہ یہ فلاں شخص ہے، اس نے میری مزدوری کو رکھ لیا تھا، میری زمین کو دبا لیا تھا، میں نے امانت دیا تھا، اس نے خیانت کر لیا، میرا حق اس نے لے لیا، میں کوشش کیا کرتا رہا، پھرتا رہا، میں ان سے وصول نہیں کر پایا، یا اللہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا بدلہ دو۔ وہ انسان کہے گا یا اللہ میرے پاس تو نہیں ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا جی ہاں میرے پاس ہے، ہم نے رکھی ہے اس کا حق، تم لانا چاہتے ہو اور اس کو دینا چاہتے ہو؟ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتے جاؤ، اس کو جہنم کے دروازے پر لے جاؤ، جہنم کے دروازے پر لے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا فرشتوں سے کہ بولو کہ جو حاویہ آخری طبقے جہنم کے ہیں، وہاں اس کی امانت، وہاں اس کے حق، وہاں اس کے پیسہ، جو بھی چیز جس کا ناحق طریقے سے وصول کیا ہوگا وہاں پر ہے، حاویہ میں اٹھا کے لاؤ گے؟ تو وہ کہے گا جان بچانے کے لیے ہاں اللہ میں تو جاؤں گا، ہاں۔ وہاں جہنم کے دروازے پر کھڑا کرے گا، فرشتے دھکا مارے گا، گرتے گرتے جائے گا، حطمہ میں جہنم سے، حطمہ میں، حطمہ سے لظہ میں، لظہ میں سے جحیم میں، جحیم سے لظہ میں، لظہ میں سے سعر میں، پھر سقیر میں، پھر جحیم میں، پھر حاویہ سب سے آخر طبقے میں پہنچے گا، اور سب سے آخر طبقے میں پہنچے گا، اور وہ امانت، وہ حق جس کا دبا لیا ہوگا وہ حق وہاں اٹھائے گا، کندھے پر لا دے گا، چلے گا، اسی طرح سے کنواں میں چلتا ہے اس طرح چلے گا، دیوار کو رکھتا رکھتا اوپر اوپر کو اٹھے گا، اور جب آخر جہنم کے دروازے پر آئے گا، اب نہ اب وہ اترنے والا یعنی باہر نکلنے والا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اس کے پاؤں کو پھسلا دو، پھر دوبارہ پاؤں پھسل جائے گا، پھر وہیں پر پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو کسی کا حق ناحق طریقے سے نہ کھائیں، اور یاد رکھیں آج ایک ماحول چلا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرکاری لون لینا چاہتا ہے، ہم یہاں کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پوری قوم کی بات ہے، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، جو عمر دراز آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، گھر والے تو اس کو آگے کرتے ہیں اور بوڑھے آدمی کو آگے ہو جاتے ہیں کہ ہاں لون میرے نام پر لے لو، اس لیے کہ ہم تو کچھ دن کی زندگی ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ بیٹا لوگ اپنے پر بوجھ نہیں لانا چاہتے ہیں، اور بڑے بھی ابھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، آپ نے سرکاری لون کھا گیا ہے غلط طریقے سے، اس کو ادا نہیں کر پایا، اگر سرکاری نے معافی کا اعلان کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معافی کا اعلان ہوا اور آپ دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہندوستان کا ہر ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، ہندوستان کا ہر ناگرک کھڑا ہوگا، اور ہر ناگرک کو آپ کو دینا ہوگا۔ اس سے ہمارے آپسی معاملات نہیں ہے، ہر اعتبار سے غلط طریقے سے آپ ایک بھی روپیہ اگر ادھر ادھر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت سے سخت ترین پکڑ ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب قرآن مقدس کی جان پڑتی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ مکمل کے مکمل اسلام میں۔ اس پر آج شان نزول تو بات رہ گئی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مکمل اسلام کی یہ ہے کہ ہر ایک اعمال معاشرے میں بھی مکمل اسلام کی طرف ہو، مذہب اسلام کے مطابق ہو، معاشرے میں مذہب اسلام کے مطابق ہو، اور اسی طرح سے لین دین کاروبار ہر اعتبار سے مذہب اسلام کے مطابق ہو۔ جب آپ کا ہر ایک معاملہ مذہب اسلام کے مطابق ہوگا تو میرے عزیز دوستو تب آپ جا کر کے مکمل اسلام والے ہوں گے، مکمل مسلمان ہوں گے، مکمل صاحب ایمان ہوں گے۔ اور اللہ کے یہاں مکمل کامل صاحب ایمان کی ضرورت ہے، کامل مسلمان کی ضرورت ہے۔ ادھورا آدھا ادھورے کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ ایک بات، ایک حدیث بار بار ذہن میں آ رہی ہے،
میرے عزیز دوستو کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کا فیصلہ ہو گیا. حالانکہ موضوع وہ نہیں ہے لیکن حدیث بار بار ذہن میں آ رہی ہے تو بتا ہی دیتا ہوں کہ ایک جنت کا فیصلہ ہو گیا، جنت میں جانے کے لیے تیار ہو گیا. جنت کے دروازے پر اس کی بیٹی جو وراثت کا حق نہیں دیتے ہیں، بیٹی کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گا، رب العالمین یہ میرے والد محترم ہے جنہوں نے دنیا میں مجھے حق نہیں دیا تھا وراثت کا، بھائیوں کو دیا تھا، بیٹی کو نہیں دیا تھا، میں اس کی بیٹی کے ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں ملا، یا اللہ آج مجھے وہ حق چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے بیٹی گریبان پکڑ کر کہے گا، اور جب تک بیٹی معاف نہیں کرے گا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے، جنت سے اس کو واپس آنا ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو ان چیزوں پر بھی ذرا خیال کرے، توجہ کرے. ہر معاملات میں جب ہمارا مکمل اسلام والا طریقہ ہوگا، عمل ہوگا، زندگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی نصرت، غیبی مدد